رسالت، سادات کرام، علماء کرام، آل رسول، گنجتن پاک کے پھول، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، من علینا ربنا اذ عصا محمد ایدنا و ارسلہ ممزدا دائما صلو علیہ سرمدا، یا غوث اعظم بمن بے سر و ساما، مدد قبلہ تیں مدد کعبہ ایمان، مدد انتظار کرم دست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا تا مدد بگردہ بے بلا افتاد کستی، ضعیفان سکستارات پستی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چار ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، سحر یار ارم، تاجدار حرم، نو بہار صفات، شب اسرا کے دولہ، نو سائے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم رسول، خسرو خوباں، سیاہ لامکاں، وضح کن فقاں، در اللہ مکمون، سر اللہ مخزون، عالم ما کانا و ما یکون، آبو گل انبیاء، زانو دل اسبیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فقر موجودات، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ، ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند ایک مرتبہ درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کرے اور پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی اللہ و سیدنا و نبینا و صفینا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یا رسول اللہ جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج کی ہماری یہ مبارک محفل ہمارے اسماعیل بھائی، ساتھ میں شریف بھائی اور ہمارے سید صاحب اعزاز باپو، یہ سب دونوں الگ الگ دور میں ہے، لیکن جتنے بھی مدینے کے مسافر ہیں، تمامی مدینے کے مسافر کو میرا سلام، اور خصوصاً تمام لوگوں کو میری مبارکباد۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم آپ کا سفر آسان فرمائے، اور ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی بار بار اس در کی حاضری کو نصیب عطا فرمائے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، جس موضوع پہ آج بات کرنی ہے، قسم خدا کی مدینہ دولت نہیں لے جاتی۔ انسان اگر چاہے کہ میں دولت کی بنیاد پہ مدینہ چلا جاؤں
تو یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ مدینے عشق لے جاتا ہے، مدینے محبت رسول لے جاتی ہے۔ جس کے سینے میں حضور کی الفت ہے، جس کے سینے میں حضور کی محبت ہے، انہیں ہی حضور اپنے در کی حاضری کے لیے بلاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے نا، تو اس وقت میزبان کا فرض ہوتا ہے کہ آنے والے مہمان کی خاطرداری کے لیے وہ کچھ اچھے پکوان پکائے، اچھی تیاریاں کرے۔ ہمارے گھر مہمان آتے ہیں تو ہم اچھی تیاریاں کرتے ہیں نا، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو رسول پاک کے مہمان بن کے جا رہے ہیں، جو مدینے کے مہمان بن کر جا رہے ہیں۔ وہ مدینہ مدینہ ہے دوستو، وہ مدینہ ایسا شان والا، مدینہ ایسی عظمت والا، وہ مدینہ ایسی برکتوں والا۔ بڑے خوش نصیب ہم غلام ہیں۔ آپ دیکھیں ذرا غور کریں کہ اس در کی حاضری کے لیے جہاں پر صبح میں 70,000 آتے ہیں، صبح میں 70,000 آتے ہیں اور شام میں دوبارہ 70,000 آتے ہیں۔ صبح میں 70,000 فرشتے آتے ہیں، شام میں دوبارہ 70,000 فرشتے آتے ہیں۔ لیکن ہم گنہگاروں کی معراج تو دیکھیں کہ جو ایک مرتبہ صبح میں 70,000 مرتبہ 70,000 کی تعداد میں جو ایک مرتبہ آیا، قیامت تک دوبارہ ان فرشتوں کو موقع نہیں ملتا۔ صبح میں جو 70,000 آتے ہیں نا، وہ قیامت تک دوبارہ نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن یہ مومنوں کی معراج ہے کہ جب حضور چاہے دوبارہ بھی حضور کو عاشق کو بلا لیا جائے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کی بات ہے، جسے در پہ بلا لیا، جسے اپنا بنا لیا۔ یہ حضور کے کرم کی بات ہے میرے عزیز دوستو۔ اور مدینہ کی تو ہم کیا بات کریں، مدینہ کیسا مدینہ ہے، حضور کا ایسا مدینہ ہے کہ اس کی تاریخ میں ہم کیا بیان کریں۔ اس دنیا کے اندر بڑی بڑی کنٹریاں موجود ہیں، بڑے بڑے دیش موجود ہیں، بڑے بڑے خوبصورت، کہیں پہ برف کی وادیاں ہیں، کہیں پہ بڑی بڑی عمارتیں ہیں۔ لوگ اکثر گھومنا بھی چاہتے ہیں، گھومنے بھی جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیے آپ نے کہیں کوئی شخص کی زبان سے ایسا نہیں سنا ہوگا کہ تمنا ہے کہ موت آئے تو امریکہ میں آئے۔ ایسا کبھی کسی نے نہیں کہا۔ کوئی تمنا نہیں کرتا کہ کاش مجھے موت آئے تو برف کی وادیوں میں آئے، کاش مجھے موت آئے تو افریقہ کی وادیوں میں آئے، کاش مجھے موت آئے تو لندن یا پیرس یا یوروپ میں آئے۔ ہر شہر ہو، ہر دیش ہو، ہر کنٹری ہو، لوگ گھومنا تو پسند کرتے ہیں، لیکن ہر شہر میں لوگ جینے کی تمنا کرتے ہیں۔ لیکن حضور کا مدینہ ایسا مدینہ ہے کہ لوگ جینے کی نہیں، وہاں مرنے کی تمنا کرتے ہیں۔ وہ حضور کا در ایسا ہے کہ جہاں پر لوگ جینے کی نہیں، مرنے کی تمنائیں کرتے ہیں۔ بڑے مقدر والے لوگ ہوتے ہیں جنہیں جنت البقیع مل جائے، بڑے مقدر والے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں حضور کی وہ زمین مل جائے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اس در کی حاضری کے لیے آپ سب جا رہے ہیں۔ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ۔ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، وہ مدینہ بہت کم وقت ہے، مختصر وقت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر یہ سیر مدینہ کی ابتدا کیسے ہوئی، سیر مدینہ کیسے بنا، سیر مدینہ کیسے بسا۔ دیکھیے 1,24,000 پیغمبروں میں سے سب نبیوں نے حج کیا،
सब नबियों ने हज किया। जब अल्लाह के कलीम हजरत मूसा कलीमुल्लाह हज के लिए पहुंचे और जब हज अदा करने के बाद जब वापस मुल्क शाम अपने घर की तरफ रवाना हुए, तो आज भी अगर कोई मक्के से मुल्क शाम अगर कोई जमीनी रास्ते से जाता है ना, तो आज भी बीच में शहर मदीना पड़ता है। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह जब हज अदा करने के बाद जब वापस पलटे, तो बीच में एक नखलिस्तान आया, जहां पे कुछ खजूरों के झाड़ थे, कुछ झीलें थी, नदियां थी, लेकिन वहां कोई आबादी नहीं थी, वहां पे कोई रहने वाला नहीं था। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने जैसे उस बस्ती में कदम रखा तो अपनी नालें उतार दी, अपनी नालें उतारी, और नालें उतारने के बाद अदब से चलने लगे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग थे, साथी थे, अर्ज करने लगे, अल्लाह के जलाली पैगंबर क्या बात है, आखिर इस नखलिस्तान से आपको इतना अदब कैसे है, आखिर इस नखलिस्तान से आपको इतनी मोहब्बत कैसे है। तो उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए लोगों, शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि ये नखलिस्तान कोई आम नखलिस्तान नहीं है। अरे जिसके सदके में आदम को नबूवत मिली, जिसके सदके में मूसा को नबूवत मिली, जिसके सदके में 1,24,000 पैगंबरों को नबूवत मिली, ये वो अजीम जगह है जहां पर वो अजीम हस्ती तशरीफ लाने वाली है, और ये आखिरी नबी की आराम का बनने वाली है। ये कोई आम हस्ती नहीं है, ये कोई आम जमीन नहीं है, यहां पर आखिरी नबी की आराम का बनने वाली है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने देखा कि अल्लाह के पैगंबर मूसा इतना अदब कर रहे हैं, तो अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के पैगंबर, जिसका अदब आप करते हैं तो हम क्यों न करें, जिससे आप प्यार करते हैं तो हम क्यों न करें। लोगों ने अर्ज की, ऐ मूसा, अगर आप इजाजत दें तो हम यहीं ठहर जाएं, हम यहीं बस जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी और उनमें से कुछ लोग वहां पे बस गए और उन्होंने बस्ती बनाई और एक छोटा सा कस्बा बना। उसी को दुनिया ने यसरफ के नाम से जाना, क्योंकि उस वक्त वहां पे बीमारियों का घर था, बीमारियां ज्यादा लगा करती थी, इसलिए लोगों ने यसरफ के नाम से जाना। फिर उन्हें वहां पे एक बस्ती बन गई। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से 500 साल पहले एक बादशाह गुजरा जिसका नाम था तुब्बा अवल हुमैरी। ये बड़ा सखी बादशाह था, बड़ा रहमदिल बादशाह था। ये तुब्बा नाम का जो बादशाह था ना, जिस गली में चला जाता, जिस मोहल्ले में, जिस शहर में जाता, तो पहले उसके नाम के डंके बजते थे कि फला तारीख को तुब्बा अवल हुमैरी बादशाह तशरीफ लाने वाला है। जो लोग जरूरतमंद है, जो लोग मांगने वाले हैं, हाजतमंद है, वो कतारें बनाकर तैयार हो जाए। और अक्सर यही होता कि जहां पे बादशाह का गुजर होता तो हजारों लोगों की लाइन खड़ी हो जाती मांगने वालों की, कभी इस शहर से कभी उस शहर, कभी उस शहर से कभी उस शहर। बादशाह दौरा करता रहता, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं देखी जहां मांगने वाले ना आए। हर जगह पे मांगने वाले आते हैं, और बादशाह इतना सखी था कि जितनी बार मांगने वाले आते उन्हें नवाजता रहता, उन्हें देता रहता। लेकिन वो दौरा करते करते उस बस्ती में आ पहुंचा जिसे दुनिया यसरफ के नाम से जानती थी। उस बस्ती में जब उसका गुजर हुआ ना, तो हैरत की बात यह हुई कि कोई भी बंदा घर से बाहर नहीं आया, एक बंदा मांगने के लिए नहीं आया। देखने से गरीब बस्ती लगती थी, देखने पर छोटी सी एक बस्ती लगती थी, लेकिन कोई मांगने नहीं आया। तुब्बा को हैरत हुई कि आखिर क्या मामला है, आखिर क्या बात है कि इस शहर के लोग में कोई ऐसा नहीं है जो हाजतमंद हो, कोई जरूरतमंद हो, कोई मांगने वाला नजर नहीं आ रहा। आखिरकार उन्होंने वहां पे पड़ाव डाला और पूरी बस्ती वालों को जमा किया, और तुब्बा अवल हुमैरी ने कहा कि
ہے کہ تم میں سے کوئی بھی آج مانگنے کے لیے نہیں آیا. تو ان بستی والوں نے جواب دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رکنا, ان کے ساتھیوں کا یہاں بسیرا بنانا, یہ سارا واقعہ بیان کیا اور پھر آخری آمد کا ذکر کیا. اور پھر ان لوگوں نے کہا اے تبا تم جانتے نہیں ہو ہمارے باپ داداؤں نے اس لیے اس زمین کو چنا کہ یہاں پہ آخری نبی کی آمد ہونے والی ہے اور یہاں پہ آخری نبی کا مزار بننے والا ہے, یہاں پر آخری نبی کی آرام کا بننے والی ہے. اور تبا تم ہوگا اپنے وقت کا بادشاہ, لیکن سن یہ بستی لینے والی بستی نہیں, یہ بستی تو دینے والی بستی ہے. نعرہ رسالت, اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑیں گے. لوگوں نے کہا کہ یہ بستی لینے والی نہیں ہے تو دینے والی بستی ہے. تبا اول حنیری نے جب آخری نبی کا ذکر سنا تو وہ بھی ان پہ ایمان لایا. کہا کہ آخری نبی کی خدمت کے لیے تبا تو کچھ کر نہیں سکتا, لیکن ہاں میں ان کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں. تو ان کے ساتھ جو تبا اول حمیری جو بادشاہ تھا, ان کے ساتھ 700 علماء تھے. ان 700 علماؤں نے کہا کہ بادشاہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہیں ٹھہر جائیں, یہیں ہم بستی بنا لیں. کاش اگر ہمارے مقدر میں اس نبی کی زیارت لکھی ہوگی تو ہو جائے گی, اگر زیارت نہ ہوئی تو ہم یہیں مدفن ہو جائیں گے. کم سے کم جب آخری نبی کی آمد ہوگی تو آخری نبی کی قدموں کی دھول بھی ہمارے مزار کو لگ گئی تو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گی, تو ہم یہیں ٹھہر جاتے ہیں. تو تبا نے کہا ٹھہرو, تم ٹھہرو. تو اس نے 700 علماؤں کے لیے ایک ایک مکان بنوایا. 700 علماؤں کے لیے ایک ایک مکان بنوایا, اور 700 مکان بنوانے کے بعد ایک مکان 701 ایک مکان اس نے 2 منزلہ بنوایا. 2 منزلہ ایک مکان بنوایا. اور جو 700 علماء کا جو استاد تھا اسے کہا کہ یہ مکان آپ کا نہیں ہے, یہ مکان کے مالک آپ نہیں ہیں, یہ مکان میں نے آخری نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بنایا ہے کہ جب وہ نبی تشریف لے آئے تو یہاں آ کر انہیں کسی اور کے مکان میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود اپنے مکان میں رکے. لیکن جب تک آخری نبی کی آمد نہیں ہوتی تب تک اس مکان کی دیکھ بھال کے لیے آپ کو رہنا ہے, یہاں کی صاف صفائی کے لیے, یہاں پہ چراغاں کرنے کے لیے رہنا ہے. تو پھر وہ 700 علماؤں کا جو استاد تھا وہ مکان میں رہنے لگا. اور پھر تبا اول حمیری نے مصطفیٰ ذان رحمت کے نام پر ایک خط لکھا. اور خط وہ استاد کے جو 700 علماؤں کا استاد تھا اس کے ہاتھ میں دیا. کہا یہ خط سنبھال کے رکھنا, اگر تمہارے زمانے میں مصطفیٰ آ جائے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں آتے تو یہ خط تم اپنے بیٹے کو دے کر وصیت کرنا کہ وہ حضور تک پہنچائے. اگر ان کے زمانے میں نہ آئے تو وہ اپنے بیٹے کو وصیت کرے, لیکن یہ میرا خط نسل در نسل حضور تک پہنچا دینا, اتنا مجھ پر احسان کر دینا. تو انہوں نے وہ خط سنبھال کے رکھا. آپ جانتے ہیں آگے کی بات بڑی مشہور ہے, بڑا مشہور واقعہ ہے. ہم ہر بار تقریروں میں سنتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کرنے کے بعد جب شہر مدینہ پہنچے تو ہر مسلمان کی تمنا تھی, ہر حضور کے غلام کی تمنا تھی کہ یا رسول اللہ, ہر لوگوں کی زبان پہ تھا نا طلع البدر علینا, کہ یا رسول اللہ آپ میرے گھر تشریف لے آئے. ہر مسلمان کی تمنا تھی کہ حضور میرے گھر آئے, میرے حضور مہمان بنے. ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے نا, ہر عاشق کے رسول یہ دعا کرتا ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ.
ہر عاشق رسول کی تمنا ہوتی ہے، وہ تمنا کرتا ہے، وہ دعائیں کرتا ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ پھر کیا تھا؟ میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا کہ میری اونٹنی کی نکیل کو چھوڑ دیا جائے، جہاں میری اونٹنی رکے گی وہیں پہ میرا قیام ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ واقعہ مسلمان کے ہر بچے کو یاد ہے کہ اللہ کے رسول کی اونٹنی کہاں پہ رکی، کس کے گھر رکی؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر۔ اب ظاہر سی بات یہ ہے کہ لوگ نے یہ سمجھا کہ حضور ابو ایوب انصاری کے گھر میں رکے، لیکن بات حقیقت یہ نہیں تھی۔ جیسے ہی حضور نے ابو ایوب انصاری کے گھر میں قدم رکھا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو ایوب انصاری وہ خط کہاں ہے، وہ خط لے کر آ جو تو پاول حمیری نے میرے نام پہ لکھ کے دے دیا ہے۔ جب خط کھول کے دیکھا تو خط میں لکھا ہوا تھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور میں آپ کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن آپ کی آمد کی خبر سن کر میں آپ پر ایمان لایا اور میں آپ کی خدمت تو کچھ نہیں کر سکا، لیکن آپ کی آمد سے پہلے آپ کے لیے یہ 2 منزلہ مکان میں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ حضور یہ آپ اسی کے مالک ہیں۔ اس وقت پتا چلا کہ حضور ابو ایوب انصاری کے گھر میں نہیں بلکہ حضور کی آمد تک ابو ایوب انصاری کا خاندان حضور کے گھر میں پلتا رہا، ابو ایوب انصاری کا خاندان وہاں پہ پلتا رہا۔ اس لیے ہاں ابو ایوب انصاری کی یہ کرم نوازی ہے کہ وہ حضور کے میزبان بنے اور حضور کی مہمان نوازی انہوں نے فرمائی، یہ کرم کی بات ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو اس شہر کی طرف جا رہے ہیں، آج حجاج کرام مدینے کے مسافر اس در کی حاضری کی طرف جا رہے ہیں۔ قسم خدا کی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ میرے پیارے عزیز دوستو بہرحال کتنے لوگ ایسا تصور کرتے ہیں کہ بھائی مدینے اب عمرہ کر لیا، حج کر لیا، سارے ارکان کر لیا، اب چلو ہم واپس اپنے شہر پر رکھتے ہیں، مدینے جانے کی کیا ضرورت ہے، مدینہ کیوں جائیں؟ نہ یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی ملا ہے، حج بھی انہی کے طفیل اللہ نے قبول کیے ہیں، حج بھی اللہ نے انہی کے طفیل قبول کیے ہیں، اس لیے عاشق تو ضرور مدینہ جائے گا۔ عاشق مدینہ بستی کا نام ہے کہ ہر عاشق رسول یہ تمنا کرتا ہے الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے، الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے کہ جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو آپ کوئی بھی عبادت کرو ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ہم نے نماز ظہر ادا کی، پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا رد ہوئی، ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے یا رد ہوئے، ہم نے حج ادا کیا، ہم نے طواف کیے، ہم نے عمرہ کیا، کوئی گارنٹی نہیں قبول ہوا یا رد ہوا۔ ہر عبادت کی قضا ہونے کی یا قبول ہونے کا اندیشہ ہے، لیکن حضور کے در کی حاضری ایسی عبادت کا نام ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس نے ہو گیا ان کے مقدر میں کچھ نہیں ملتا۔ ہمارے اسی ہندوستان کا ایک واقعہ ہے، ہندوستان کے بہت بڑے نواب صاحب تھے، جب حج کا وقت تو نواب صاحب نے اعلان کیا کہ اس سال ہم بھی حج کے لیے جائیں گے، ہم بھی حج کے لیے جائیں گے۔ نیت کا غلام تھا، بھولا بھالا تھا، بڑا بھولا تھا، روزانہ نواب صاحب کی محفل میں آتا، لوگ ہنسی مذاق کرتے، پانی کے ذریعے دریائی راستے سے سفر ہو کرتا تھا اور اتنا طویل سفر ہوا کرتا تھا کہ لوگ جب گھر سے نکلتے تھے تو اپنا کفن بھی ساتھ میں لے کر نکلا کرتے تھے، کہیں راستے میں انتقال ہو جائے تو وہی دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو اس طرح کے وہ سفر ہوا کرتے تھے، تو کہا کہ برہ کو ساتھ لیا جائے۔
بس حرم میں پہنچے، حج کے سارے ارکان ادا کیے اور پھر مدینے کی زیارت کے لیے پہنچے، مدینے کی حاضری کے لیے پہنچے۔ جیسے ہی حضور کی در کی حاضری لے کر جب واپس پلٹے اپنے خیمے میں پہنچے نا، تو سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔